وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر ذکر کی تھی جو بادشاہ کے خواب پر انہوں نے دی تھی۔ جب بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور اس نے تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتلا دی جو بادشاہ نے دیکھی تھی، تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار فرما دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا وقال الملک ائتونی بہ۔ بادشاہ نے کہا کہ اس قیدی کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، جب بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارجع الی ربک، اپنے آقا کے پاس چلے جاؤ اور ان سے جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا ماجرا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ قرآن مجید وہ چیزیں ذکر نہیں کرتا جو کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، قرآن مجید کے قصہ بیان کرنے سے جو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں۔ اب اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتلایا جائے میرا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تو اس وجہ سے یہ فرمایا کہ جاؤ اپنے بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں سے پوچھیں میرا گناہ کیا تھا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بے گناہی پر اتنا یقین تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے جب تک میری بے گناہی واضح نہیں ہو جائے گی اس وقت تک میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اور دوسرا اس وجہ سے فرمایا کہ اگر میں جیل میں رہ کر تحقیقات کا مطالبہ کروں گا تو یہ تحقیقات غیر جانبدارانہ ہوگی، اور اگر میں باہر نکل آیا اور یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی محسوس ہو رہی تھی کہ بادشاہ جو مجھے بلا رہا ہے وہ مجھے کوئی مرتبہ دے گا، جب میں کسی مرتبے پر پہنچ جاؤں گا پھر میں جب تحقیقات کروں گا تو اس کے اندر جانبداری کا خطرہ ہے، تو اس وجہ سے فرمایا پہلے جاؤ، جا کر اپنے آقا سے کہو کہ میرا قصور کیا تھا، ان عورتوں سے پوچھو ان عورتوں کا کیا ماجرا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اس عزیز مصر کی بیوی سے پوچھو، بلکہ یہ فرمایا کہ ان عورتوں سے پوچھو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کا علم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں اور ان عورتوں سے تحقیقات آسان تھیں۔ ایک عورت یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلانے والی جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس سے تحقیق کرنا شاید مشکل ہوتا، ان سے آسان تھا، تو اس وجہ سے فرمایا کہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کے مکر کو خوب جاننے والا ہے، یعنی یہ ان کا مکر تھا، یہ ان کی سازش تھی، انہوں نے میرے اوپر الزام لگایا۔ قال ما خطبکن، تو جب وہ قاصد بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ کو اس نے سارا قصہ سنایا، تو بادشاہ نے اور عورتوں کو بلایا اور ان کو کہا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ،
تمہارا کیا ماجرا ہے؟ جس وقت تم نے یوسف علیہ السلام کو ورگلایا، قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، ان عورتوں نے کہا حاش للہ، پاکی اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے۔ اس کا یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ معنی بھی، اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کسی طرح کی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز مصر کی بیوی کو جب اس بات کا علم ہوا کہ آج وہ ساری بات کھل گئی ہے جو ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کی تھی، تو اس نے بھی کہا کہ اب چونکہ حق واضح ہو چکا ہے، اس وجہ سے مجھے بھی سچ بولنا پڑے گا۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے بھی سچ بولا، انا راودتہ عن نفسی، اس نے کہا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو ورگلایا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف علیہ السلام سچوں میں سے تھے، ان میں کسی طرح کی کوئی برائی کی صورت نہیں تھی۔ اب یوسف علیہ السلام نے جیل میں رہ کر یہ تحقیقات کیوں کرائی؟ وہ اس وجہ سے کریں، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ عزیز مصر کو بھی اس بات کا پتہ چل جائے کہ عزیز مصر کے نہ ہونے کی صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے گھر میں رہ کر خیانت نہیں کی کسی طرح کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اگر کوئی آدمی خیانت کرتا ہے تو خیانت کرنے والوں کی خیانت کو اللہ تعالیٰ چلنے نہیں دیتے۔ تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بری ہونے کی تحقیقات جیل میں کرائیں، قید خانے میں کرائیں، تاکہ عزیز مصر کو بھی پتہ چل جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کسی طرح کی کوئی بھی لغزش نہیں ہوئی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اس نے جیل میں ڈال دیا تھا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال تواضع، کمال عبدیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان بھی ان عورتوں نے کیا جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے تواضع اور عاجزی اختیار کرتے ہوئے فرمایا، وما ابرئ نفسی، میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میرا نفس جو ہے وہ بری ہے، ان النفس لامارۃ، اس لیے کہ نفس جو ہے، نفس وہ برائی کے خیالات ڈالتا رہتا ہے، لیکن یہ جو میں بچہ ہوں اس کے اندر میرے رب کی رحمت اور میرے رب کا کرم مجھ پر ہوا ہے۔ اگر میرے رب کی رحمت اور کرم شاید نہ ہوتا تو یہ جو نفس کے خیالات ہیں، ان خیالات کی وجہ سے شاید کہ میں میل ہو جاتا۔ ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب وہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں بھی عاجزی اختیار فرمائی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا، وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، تاکہ میں اس کو اپنا خاص معاون بنا لوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ فلما کلمہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب بادشاہ نے کلام کیا، تکلم کیا، قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو اس بادشاہ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ذہین بنایا ہے۔ تو اس نے کہا، بادشاہ نے کہا، آج آپ کا ہمارے پاس ایک مرتبہ ہے اور ہمارے ہاں آپ ایک معتمد آدمی ہیں، ہمیں آپ پر مکمل اعتماد ہے، ہماری حکومت میں آپ قابل قدر آدمی ہیں، قابل قدر انسان ہیں۔ تو یہ بادشاہ نے کہا، قال اجعلنی علی خزائن الارض، آپس میں باتیں ہونے لگیں۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ یہ خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے براہ راست سن لوں، اس کی تعبیر، اپنا خواب بیان کروں اور ان سے تعبیر سن لوں۔
تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتلائی، اور ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے انتظام بھی بتلایا کہ ان 7 سالوں میں جو قحط کے آنے والے ہیں کیسے انتظام کرنا ہے۔ تو جو انتظامی امور حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو بتلائے تو بادشاہ کو بہت پسند آئے، ان کی باتیں ان کو بہت زیادہ پسند آئیں۔ تو اس وجہ سے بادشاہ نے یہ کہا کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اب آپ بتلائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کس طرح کا آدمی لے آئیں جو اس طرح کے انتظامات کرے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں کا انتظام مجھے دے دیجئے، انی حفیظ علیم، ایک تو میں یہ انتظامات کرنے والا ہوں، اچھی طرح کرنے والا ہوں، ان کے حفاظت کرنے والا ہوں، اور دوسرا مجھے اس بات کا اچھی طرح علم بھی ہے کہ کس طرح کرنا ہے۔ ویسے عام مسئلے کے تحت کوئی عہدہ مانگنا جائز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ کسی کے اندر صلاحیت موجود ہے اس عہدے کے اوپر فیض ہونے کی صورت میں، اور لوگوں کا اس کے اندر فائدہ بھی ہے، عوام کا اس کے اندر فائدہ بھی ہے، جہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو اگر اس عہدے پر آئیں گے تو وہ اس ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے، وہ عوام الناس کے اوپر جو پریشانیاں مسلط کر دیں گے، تو اس صورت کے اندر آدمی اگر عہدہ مانگ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو مرتبہ عطا فرمایا، یعنی حکومت کے اندر بھی مرتبہ عطا فرمایا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں چاہتے وہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتے۔ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، ہم اپنی رحمت کا حصہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا حصہ عطا فرمایا۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کے اندر تو بہترین اجر ہوگا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ متقی پرہیزگار بھی ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ